بسم اللہ. اعوذ باللہ من اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما ولقد بربهم جهنم وبئس المصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی آج 14ویں سحر ٹرانسمیشن نور رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی اہمیت رکھنے والا موضوع ہے. وہ موضوع یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مغفرت طلب کیسے کریں. ناظرین کرام، رمضان المبارک سراپا بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے. ناظرین، اس میں ہر قسم کی خیر و برکت کی انتہا ہے، اور بلا شبہ یہ ماہ مبارک ماہ سیام و قیام پہ اجر جزیل اور گناہوں کی مغفرت کے ساتھ اپنے اندر نیکیوں پہ ہے عدو اور حساب اجر و ثواب رکھتا ہے. ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اسلاف کرام 6 مہینے پہلے ہی سے رمضان پانے کی رب سے دعائیں کرتے ہیں. ناظرین، ہر قسم کی طاعت و بلائی پر ذوق و شوق اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے محنت کرتے ہیں
جب رمضان گزر جاتا ہے تو بقیہ 6 ماہ جو ہوتے ہیں رمضان میں کیے گئے اعمال صالحہ کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے دعا کرتے گویا سلف صالحین کا پورا سال رمضان کو خوشبوؤں سے معطر رہتا۔ آج ہم ہے کہ نہ رمضان کی عظمت کا احساس، نہ اس کی خیر و برکات سے سر و سرکار ہیکتی کا کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا بھی خیال دل میں نہیں گزرتا، جبکہ رمضان پا کر اس میں مغفرت نہ پانے والا نہایت بد نصیب ہے۔ نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں نیک اعمال کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اور ناظرین، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اسی معنی کی کئی صحیح احادیث واردات ہیں جن سے سحر رمضان المبارک میں کیا ہے محروم ہونے والوں کی محرومی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک جگہ ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ اس شخص کی ناخاک آلودہ ہو کس کی جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دوری ہو اس کے لیے جس نے رمضان پایا اور وہ نہیں بخشا گیا۔ اور تیسری جگہ ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی اور وہ جہنم میں داخل ہوا، اور فرمایا گیا ہے کہ اسے اللہ دور کرے گا۔ چوتھی جگہ مذکور ہے، فرمایا گیا ہے چوتھی جگہ پہ یہ ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا مر گیا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ کہیں ہم اپنے کلمہ گو ہو کر رمضان کے روزوں کا انکار کر کے اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائیں، اس کے لیے روزوں کی عظمت اپنے دل میں بحال کرنی ہوگی۔ رمضان نصیب ہونے پر رب کا شکر بجا لانا ہوگا اور اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے اور خیر و برکت، خیر اور ذکر الہی، قیام و سجود اور اعمال صالحہ کر کے رب کو راضی کرنا ہوگا، اور اس سے اس بات کی توفیق طلب کرنی ہوگی۔ وہ کیا کرنی ہوگی؟ رب کی رحمت و مغفرت کبھی بھی مایوس نہیں ہونی چاہیے اور اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کے بدلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ اللہ ہے، وہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رہے، مغفرت کے لیے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائیں، ورنہ پھر نہ عبادتیں کام آئیں گی اور نہ ہی رمضان کے قیام و سیام کام آئیں گے۔ رب کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اس گناہ کو نہیں بخشے گا، بے شک اس گناہ کو نہیں بخشے گا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ کسی کو اس کے شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ جیسے معاف کر دیے گا۔ اگر مسلمان کا عقیدہ درست ہے تو اس کے سارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہیں، اسے اللہ بخش دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے، سوائے اس کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور انہیں لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے۔ اس مضمون میں اختصار کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک میں اللہ کی جانب سے بخشش کے سنہری مواقع جو ہے کا ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ میں اپنے اسکالر حضرات سے پوچھوں گا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ رمضان المبارک میں مغفرت کیسے طلب کی جاتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو بھی ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور تلاوت بھی فرمائی۔ اور آج کا ہمارے ساتھ جو ہیں میرے بھائی، میرے کلاس فیلو
میرے بھائی محمد بلال قادری صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما، میرے ہم نام ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آج ان سے نعت بھی سنیں گے اور ان سے گفتگو بھی کریں گے اور بڑا مزہ آئے گا۔ تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت اس سے نوازا ہے۔ تو میرے بھائی فضل رضوی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ قاری صاحب بھی تلاوت بھی فرمائی، شاعر بھی ہیں، اپنے کلام بھی لکھتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ محفل کو دوبالا کرنے کے لیے، اس ٹرانسمیشن کی دوبالا کرنے کے لیے ہم جو ہیں بلال بھائی سے نعت سنتے ہیں۔ بلال بھائی السلام علیکم۔ یہ ذرا مائک پکڑیں، آن کرے ذرا۔ بلال بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ آپ سنائیں بلال بھائی، سب ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہے؟ آج میری خوش قسمتی کہ قاری صاحب بھی ساتھ میں ماشاء اللہ ماشاء بہت اللہ، کم ہوتا ہے ان سے ملاقات، چلو آج اسی بہانے ٹرانسلیشن سے ملی، ان سے ملاقات ہو گئی۔ صحیح صحیح صحیح۔ جزاک اللہ۔ تو کیا سنانے والے ہیں آج؟ میں حضور اکرم کی ایک نعت سے آغاز کروں گا۔ جی ارشاد فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، آقا ہے جلوائے جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، آقا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شم میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، آقا ہے جلوائے جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، آقا ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل کا تو بلبل ہے، پروانہ ہے پروانہ، تو شم میری سعادت ہے، آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، آقا ہے جلوائے جانانا، اور کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آس لگائی، کیوں آنکھ ملائی تھی،
اب رخ کیوں چھپا بیٹھے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا اور مر مر کے یہاں پہنچا گر گر کے اسے پایا مر مر کے یہاں پہنچا گر گر کے اسے پایا چھوٹے لا الہی اب سنگے در جانا تو شم میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے آقا ہے جلوائے جانانا واہ جی واہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جناب محترم میرے بھائی حافظ محمد بلال حافظ قادری صاحب بڑی محبتوں سے بڑے پیار سے انہوں نے نعت شریف سنائی، دل جو ہے وہ باغ مدینہ ہو گیا۔ تو میں قبلہ قادری صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ قادری صاحب، جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے جی وہ موضوع بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے، سب سے پہلے دوسرا اشرا ہے۔ تو دوسرے اشرے میں ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک میں مغفرت طلب کیسے کی جائے اور طلب کیسے کرتے ہیں، دوسرے اشرے میں خاص طور پر کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی یا محبوب اللہ۔ سبحان جناب محترم بلال صاحب، جی جی یار، آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جزاک اللہ۔ کچھ چند دن میں کچھ ذاتی مصروفیت کی بنا پہ نہ آ سکا، جی جی اس کے لیے ایک دفعہ پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ نہیں کوئی، آپ بتائیے۔ ذاکرین، ٹھیک۔ یہ سارا سال ہوں، میں نے مزدوری اپنی عبادت کرتے ہو گیا شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام اور ذاکرین صالحین جو عابدین میں شامل لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ 11 مہینے اپنی محنت مزدوری، اپنی عبادات اور جو بھی تسبیحات پڑھتے تھے کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں وہ اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر دیتے تھے۔ ٹھیک۔ ماہ رمضان کا احترام بھی اور ماہ رمضان کو ایک انعام سمجھ کر ٹھیک۔ اس میں وہ خصوصی طور پر قرآن پاک کو زیادہ پڑھنا ترجیح دیتے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا، درست۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ ان کے پاس کوئی تعویذات کے لیے یا کوئی دعا کے لیے بھی آتے تو یہ بہت کم اچھا رابطہ ان سے کرتے، اچھا، ٹھیک۔ یہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، بلکہ یہاں تک ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ مہینے میں 2-3 دن قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اچھا، سبحان اللہ، 2-3 قرآن پاک ماہ رمضان میں یہ ختم فرماتے تھے، کمپلیٹ مکمل پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسے بھی آج دن جو ہے نا وہ حضرت شرف الدین حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا آج کا دن ہے، سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے ساری زندگی، آپ ان کا بھی کوئی واقعہ اگر آتا ہے تو آپ مجھے سنائیے گا ضرور، ہمارے ناظرین بھی ان سے مستفیض ہوں گے۔ آج آپ کا جو ہے نا یوم وصال با کمال، آپ قرص پاک شروع ہے ماشاءاللہ۔ آپ کا آج کا جو موضوع ہے وہ مغفرت کا ہے، مغفرت کا ہے، توبہ استغفار کا ہے۔ جی جی۔ اس میں آپ کو ایک ہوتا ہے صرف یا اللہ میرے گناہوں سے، یا اللہ
میں بڑا تنگ ہوں، یا اللہ مجھے تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ. ٹھیک. یہ ہے ایک رسمی گفتگو. اچھا ٹھیک ہے. جو حقیقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ توبۃ النصوح، واہ یہ سبحان وہ اللہ، توبہ کیا کہنے ہیں جو آپ. دل کی آخری تہ سے نکلتی ہے. ٹھیک درست. اس کو میں ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات پیش کرتا ہوں جی ارشاد. کہ مثال کے طور پر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. اولیاء کرام میں بڑا معتبر نام ہے حبیب اجمی. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک درست. کیا بات. جب ابھی ان کو توبہ کا موقع میسر نہیں آیا تھا تو آپ اس وقت ماشاء اللہ نے ان کو دولت بڑی دی تھی، اچھا بڑا وسیع کاروبار تھا. ٹھیک. یہ لوگوں سے سود لیتے تھے. اچھا ٹھیک. اس دور کے اللہ تعالیٰ کے بڑے ولیوں میں بڑا نام ہے ان کا، جد اولیاء کہتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. کیا اب سے گاہے گاہے ملاقات ہوتی تھی. ہاں آپ فرماتے تھے حبیب مہلت کو غنیمت جان اور تائب ہو جا. واہ 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 کیا بات. مہلت کو غنیمت جان اور تائب ہو جا، اللہ سے معافی مانگ. ٹھیک ٹھیک. جب معافی کا موقع ہاتھ سے نکل گیا خدا نخواستہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا ایسے ہی ہے. اس چیز کو حضرت علامہ اقبال صاحب اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں جس کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ نہیں کام آتی قید و بند میں نہ تحریریں، واہ نہ تحریریں نہ تقریریں. واہ 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 کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو آپ نہیں کام آتی. نہیں واہ کام قید و بند میں واہ، جب واہ، انسان سزا میں یا اللہ کے نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے اللہ کے عذاب میں جکڑ جاتا ہے ہاں تو پھر کوئی چیز بھی کام نہیں آتی، ایسے ہی ہے. کیونکہ اللہ ایک مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، صحیح ہو جا صحیح ہو جا. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ عزیز ذو انتقام. جب اللہ انتقام لیتا ہے وہ بڑا خطرناک انتقام لیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے توبہ کی طرف، کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے، ایسے ہی ہے. توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے لیکن اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے واہ 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 ایسے ہی. بلند زور پہ. یہ جو توبۃ النصوح ہے وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے ٹھیک یہ جو جی جی شروع ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ آپ ایک دن اپنی زوجہ مبارک سے آپ نے کہا کہ بھئی بھوک لگ گئی کچھ لاؤ کھانے کے لیے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اچھا کچھ لے کے آؤ پکاؤں تو پھر آپ کو دوں. ٹھیک. اب باہر نکلے، چلتے چلتے ایک گھر کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکا کیا، اچھا اندر سے عورت کے بعد جی وہ میں میاں گھر نہیں ہے. آپ نے کہا میں سود کی رقم لینے آیا ہوں. اچھا. اس خاتون نے کہا ہمارے گھر تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہاں تو یہ مہمان آئے تھے کل تو یہ ایک بکری ذبح کی تھی اس کی سری پڑی ہے. اچھا. انہوں نے کہا وہی دے دو. ٹھیک. وہ لے کے گھر آ گئے. اچھا. لیکن جب گھر آ گئے تو زوجہ سے کہا کہ بھئی اس کو پکاؤ. ہاں جب انہوں نے پکانے کے چولہے پہ ہڈیاں رکھی تو جیسے کہ ہڈیاں جب پک رہی ہوتے تو خواتین اس کو دیکھتی ہیں تھوڑی دیر بعد کہ خراب نہ ہو جائے، صحیح پک رہی ہے نا. وہ پہلے کچھ دیر کے بعد جب اس کا ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا تو وہ سری کا گوشت یا جو بھی شوربے کے لیے پانی ڈالا وہ سارا کو خون بنا ہوا تھا. اللہ. تو آپ نے ایک دم بلایا حبیب حبیب اپنے میاں کو. ٹھیک. بھائی صاحب نے تو وہ بہت اچھی خاتون تھی، انہوں نے بلایا تو آپ جب گئے دیکھا تو خون، تو وہ کہنے لگی حبیب یہ دیکھ لے یہ لوگوں کا خون ہے، اللہ. ابھی بھی بعد آ جاؤ، اللہ نے موقع دیا ہے. اللہ. آپ ایک دم حیران ہو گئے، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ کے کہنے لگے یہ کیا. بڑا افسوس میں بیٹھ گئے. پھر ساتھ ہی فرمانے لگے کہ آج سے یہ تو گواہ رہنا، میں سود لینا بند کر دوں گا، سبحان اللہ. بلکہ کیا جس بات. سے لینا کیا کہنا. رقم لینی ہے وہ بھی بند کر دوں گا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. وہاں سے اٹھے کیا میں تائب ہونا ہے. میں جب یہ بات کہیں کرتا ہوں میرے اپنے یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سام ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس میں بات ہی ایسی ہے واہ. کہ آپ جب وہاں سے نکلے
تو جا رہے تھے تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. ٹھیک. ان بچوں نے آپس میں کہا ہوں. بھی تمام بچے ایک طرف ہو جاؤ, اچھا. کہیں حبیب اجمی کے قدموں کی گرد ہم پہ نہ پڑ جائے. حبیب سود خور آ رہا ہے. اللہ اللہ. آپ بڑا شرمندہ ہوئے کہ نیت تو کی تھی طائب ہونے کے لیے جا رہے تھے, تو ایک دم کہ یہ تم راستے میں دعا کی, یا اللہ یہ تو معصوم بچے ہیں, کھیل لیں, ان کو کیا پتا میں ہوں, تو نے مجھے ان سے بھی کھلا دیا. اللہ. آپ نے کسی بچے کی بات نہیں کی, چلے گئے. ٹھیک. جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تشریف لائے تو سچے دل سے توبہ کی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان. وہاں سے فیض لے کے اٹھے. ہائے ہائے ہائے, کیا یہ بات. بزرگ کی فیض دیتے ہیں. ہاں نبوت تو ختم ہو گئی ہے, وہ تو ایسے ہی ہے, نہیں آتا. ولایت نہیں ختم یہ ہوئی. ولایت اللہ پاک کی طرف سے سبحان. قیامت تک چلنی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, بے شک. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ یہ ولایت والا جو سلسلہ ہے یہ اہل سنت کو ہی اللہ نے مبارک کیا. واہ کیا بات. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درست فرمایا آپ نے. اس میں اپنے عقیدے کی اصلاح لوگوں وہ کے لیے کر دو ہاں ٹھیک ہے. کہ اہل سنت الحمدللہ ایسا عقیدہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کٹ مرنے کے لیے سبحان اللہ. ہر وقت تیار ہے, بے شک. بچے سے لے کے درست. کیا بوڑھا جوان ہر ہائے ہائے, کیا جی. بات. کیا بات. اور اللہ کے ولیوں سے محبت, سبحان اللہ. اور جو بھی درویش ہے اس کا ادب احترام, ٹھیک. درست. صحابہ کا ادب سبحان احترام, اللہ. درست. یہ اللہ تعالیٰ نے درست. اہل سنت کو بخشا. درست. ایسے ہی ہے. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں تاکہ وہ میرے بڑے شوق سے ذوق سے میں کہتا ہوں. ارشاد. مجھے ایک دوست کہنے لگے جی آپ کیا کر رہے ہیں, ہاں. مجھے کہنے لگا, میں کہ بتاؤ. ہوں. کہنے لگا آپ غور کریں, اہل سنت سے نکل کر کوئی کچھ بندہ جا رہا ہے, کوئی کچھ بندہ جا رہا ہے, کوئی کچھ بندہ جا رہا ہے, ٹھیک. یہ فرقے بندے جا رہے ہیں. ہاں. میں نے کہا بھائی تو کیوں پریشان ہوتا ہے, اچھا. میں تیری پریشانی دور کرتا ہوں. ٹھیک. پنجابی میں ایک چیز اس کو چھج بولتے ہیں, ہاں ہاں. جس میں خواتین کنک, گندم, ہاں جی, اور اس طرح کے جو باجرہ وغیرہ یہ وہ چیزیں, اس کو جب ایسے چھاڑتے ہیں نا ہاں ہاں. تو اس میں سارا یہ ایسے کر کے وہ کرتی ہیں خواتین, ٹھیک. اس کو ایسے ایسے چھاڑتی ہیں, ٹھیک. تو سارا گند جو ہوتا ہے نا ہاں. وہ نیچے گرتا ہے, اچھا ایسے ہی ہے. ہاں جو ہاں. صاف ہے وہ اپنے پاس رہتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں. جیسے وہ چھاننی میں آٹا وہ کرتے ہیں. بالکل، ہاں بالکل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے چھج پکڑا ہوا ہے. واہ کیا بات. کیا بات. تو جو بھی نبی وسلم سے نعوذ باللہ کسی بھی طریقے سے صحابہ سے اور ایک رات سے نعوذ باللہ ذرہ بھر بھی کوئی بغض کا رکھتا ہے نا طریقہ, ہاں. تو اس کے بارے اللہ تعالیٰ بڑا خبردار فرماتا ہے, کرتا ہے کہ غور سے سنو. اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا, یہ قرآن پاک میں ہے کہ جو سود دیتا ہے سود دیتا ہے, اللہ فرماتا ہے میرا اس کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے. اللہ. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتے ہیں ہاں ان کے ساتھ بھی اعلان ان کے چاہتا ساتھ میرا کھلا اعلان جنگ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ضروری بات کرنی. وہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر تو مان گیا. سبحان اللہ. تو میں نے اس کیا اس اپنے ملنے والے دوست سے, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ چھاج ایسے کیا ہوا ہے, ہاں وہ اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے. کیا جو بات. صحیح ہے وہ بچ جاتے ہیں, ہاں جو 2 نمبر یا جس طریقے سے بھی ہے ہاں ہاں. پھر وہ دیکھنے. ٹھیک. یہ ایسے سلسلہ چل رہا ہے. ہاں کیا تو بات. حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سبحان جب اللہ. گزرے تو بچوں نے کہا ہاں. کہ آپس میں بچوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, حبیب اجمی ٹھیک. سود خور آ رہا ہے. اوئے ہوئے. اور بڑا پریشان ہوئے دل ہی دل میں, کہ یالے کو بھی تو نے بتا دیا, میں اتنا برا یہ وہ. بہرحال جب معافی وہاں گئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, وہاں سے طائب ہوئے, ٹھیک. تو پورے منوان دل کی تہ سے انہوں نے سچی معافی مانگی. جب آ رہے تھے تو دیکھا راستے میں پھر بچے کھیل رہے ہیں. الحمدللہ آگے جملہ سنے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا کہنے. تو وہ بچے آپس میں کیا کہتے ہیں, اوئے سب سائڈ پہ ہو جاؤ, تمام بچے سائڈ پہ ہو جاؤ. ہاں
हबीब अजमी ताइब होकर आ रहे हैं, आहा। कहीं हमारे पाँव की वाह, खाकों वाह। में पड़े और हम जहन्नमी ना हो जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अकबर। बेशक अल्लाह अकबर। ये है तौबा तो नसूह। ये है तौबा। हाय हाय हाय, फिर आप क्या माशाल्लाह बात, क्या बात। आपको अल्लाह ताला ने बड़ा ही नवाजा। सुभान और अल्लाह। इस पर फिर कई बातें आती हैं, एक खास छोटी सी एक बात वो करके फिर आगे चलेंगे। मैं ये आपने कहा ना रिज़्क फिरवाता है, बड़ा नवाजा अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। इधर ना कासिम अली शाह साहब जो हैं, जी। वो क्या बात है उनकी, मैं उनकी ऐसी ऐसी बातें जहन में बिठाता हूँ, जहन में मोटिवेशन जो बात करते हैं ना तो कमाल करते हैं। वो एक बात उन्होंने बहुत प्यारी की, वो कहते हैं कि मैंने एक जगह पे लेक्चर दे रहा था, जी जी तो एक जगह पे ना एक बंदा था, उसको मैंने कहा, पुलिस वाला था वो, उसको कहा जी बात ये है कि तू ऐसा कर कि हराम को छोड़ दे, फिर अल्लाह ऐसा देगा, ऐसा इतना देगा कि तुझे पता नहीं होगा कि मैं कहां से मुझे रिज़्क आ रहा है, कि जो हराम है ना उसको छोड़ दे। वो कासिम अली शाह साहब कहते कि वो बंदा मुझे ना साल बाद मिला और मुझे मेरे हाथ चूमने लग पड़ा, और मुझे हाथ चूम के कहता है शाह साहब मैंने हराम को छोड़ा है तो डबल आता है, ट्रिपल आता है, इतना अल्लाह मुझे दे रहा है कि मुझे पता ही नहीं चलता मुझे आ कहां से रहा है। तो बताइए आगे क्या फरमाने हैं। सुभान अल्लाह। एक छोटी सी आपकी एक बात, जी जी इरशाद फरमाए। आपके दौर का जो बादशाह था ना वो था हजाबी यूसुफ। ठीक, ये बड़ा सख्त गिर बादशाह गुजरा। ठीक। उसने न जाने किसी ने क्या उल्ट पुल्ट शिकायत लगाई कि उसने अपने बंदे भेजे बादशाह ने ठीक। कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके लाओ। अल्लाह अकबर। वो बंदे आए, तो जब वो आए तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के अंदर थे, ठीक है, ठीक। और इत्तेफाक से हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो जो सिपाही आए थे उन्होंने पूछा कि आपने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है? अच्छा, तो आपने फरमाया अभी अंदर गए हैं। अच्छा, ये ठीक। बड़े गौर से सुनने की बात है। दुरुस्त, क्या बात। वो अंदर चले गए अच्छा, आपको गिरफ्तार करने के लिए। अच्छा। बाहर आप खड़े दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मैंने अपने मुर्शद हसन बसरी को तेरे हवाले किया, अच्छा। या अल्लाह तू उसकी हिफाजत फरमा, सुभान या अल्लाह, अल्लाह तू उसकी हिफाजत फरमा। सुभान। तो जब आप वो बंदे अंदर आए, हम्म। देवदू के घर से चले गए, अंदर कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था, थे वो अंदर ही, हाँ। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनको उनकी नजर से महफूज रखा। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब वो बाहर आए हम्म, तो वो चले गए, हम्म, तो आप बाहर आए तो आपसे मुलाकात हुई, तो कहने लगे हबीब तूने तो मेरी उस्ताद होने की हैसियत से भी तूने मेरा एहतराम नहीं किया, तूने सीधा हमको अंदर भेज दिया। अच्छा। हाँ 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 हाँ, आपने वाह, वाह, आपने वाह, किया वाह, वाह। उस्ताद मोहतरम, ये बात नहीं है, मैंने झूठ से परहेज किया आहा, वाह वाह, और आपको अल्लाह की अमान में रखा। ठीक, मैंने सुभान अल्लाह ताला अल्लाह, से आपके लिए दुआ की सुभान अल्लाह, कि अल्लाह मेरे हसन बसरी की हिफाजत फरमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह, हसन बसरी की सुभान हिफाजत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो मेरे अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। सुभान अल्लाह। ठीक है, क्या कहने आपके। फरमाया वो हबीबी अजमी थे ना अंदर, अंदर नहीं अंदर हसन बसरी हसन बसरी थे। वो कहते हैं कि मेरे ऐसे सामने फिर खड़े हुए थे, गुजर रहे थे, जी जी, लेकिन मैं नजर ही नहीं आ रहा था उनको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, मोमिन झूठ बोल सकता है? लाहौर रकूम मोमिन जो मर्जी जिंदगी में खुदा न खास्ता उससे कोई छोटी बड़ी गलती हो जाए किसी भी किस्म की, ठीक। लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोलता। ओए होए, क्या बात। ये खास उसमें एक बात होती है, ठीक, दुरुस्त, क्या वो बात। जान चलेगी झूठ नहीं बोलेगा। झूठ नहीं बोलेगा, क्या बात है। सुभान अल्लाह। झूठ और झूठ हाँ, ये दोनों एक जैसी चीजें हैं, ठीक, दोनों दो नंबर है, ठीक। और अल्लाह ताला इन दोनों चीजों से अपने मोमिन को महफूज रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि हम जो है एक नात सुनते हैं जी बिस्मिल्लाह। अपने बिलाल भाई से। बिलाल भाई क्या सुनाने वाले हैं? चूंकि तोबा पे गुफ्तगू चल रही थी तो मैं उसी लिहाज से एक
اللہ تعالیٰ سے التجائیہ کلام ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمائے. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. جدو وقت نزاوے دامندی ہوا دینا. جدو وقت نزاوے دامندی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. اور سرکار دی محفل وچ جولیاں بچا بیٹھے. سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے. لج رکھ لوی لج پالا لج رکھ لوی لج پالا. خالی نہ اٹھا دینا. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. اور دل روندا یہ جاندے نے جد لوگ مدینے نو. دل روندا یہ جاندے نے جد لوگ مدینے نو. کدی سانو بھی آقا کدی سانو بھی آقا دربار وکھا دینا. کدی سانو بھی آقا دربار وکھا دینا. اور سائم دی تمنا روے آکے مدینے وچ. سائم دی تمنا روے آکے مدینے وچ. پاویں طیبہ دے کتیاں دے پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا. تین کا اینگل بنا دیے بن گیا تین کا.
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ हमारे बिलाल भाई जो हैं बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ इन्होंने अभी हमें नाज सुनाई। लजपाल नबी मेरे सुभान दरदान दी दुआ देना, माशाल्लाह। जद वक्त नज़ाए दीदार अता करना। अच्छा किबला, जी बिस्मिल्लाह। जैसे कि हमारा मौजू चल रहा था, जी मौजू कमाल कमाल मौजू, जी जी बहुत ही खूबसूरत मौजू मगफिरत का, जी जैसा कि तौबत नसूह आपने भी बताया। जी तो ये बताइए माह रमज़ान में दूसरा जो अशरा है इसकी क्या हैसियत है और औलिया किराम और बुजुर्गान दीन का तरीका क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। बहुत माशाल्लाह बेहतरीन, बड़ा प्यारा सवाल आपने किया मौजू के लिहाज से। अब दोनों का नहीं। पहली बात तो ये है हम्म, कि पिछली जो कौमें गुजरी हैं ठीक, उम्मत मोहम्मदिया से कबल, सुभान अल्लाह, उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी ठीक, और कई सैकड़े, कई 100 साल उनकी उम्रें होती थी। तो ये आखिरी उम्मत जो है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक की उम्मत, इसकी उम्र बहुत थोड़ी है। अच्छा, इसमें अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ऐसी ऐसी रातें, ऐसे ऐसे दिन और ऐसा अशर नसीब फरमाए हैं अच्छा, कि जो पहली उम्मतों की ढेर सारी इबादत जो होती थी, अल्लाह ताला उसका आज इनकी एक रात में, एक अशरे में रख दिया है। ठीक हो गया, दुरुस्त। और इस अशरे में खास तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोमिनीन को, जमाने का तुझे सुनाना है। मुस्लिमीन को, मोमिनीन को सही। दो से पनाह मांगनी चाहिए। इसमें हम ये भी पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार और अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सुभान अल्लाह। अजिरनी ये वाहिद आपने लिए होगा, ये दूसरे में कि तीसरे में? ये अल्लाहुम्मा अल्लाह अजिरना मिनन नार, ये तो तीसरे अशरे में है ना? चाहे तीसरे में हो या दूसरे में, ये अल्लाह ताला से हम माफी तलब कर रहे ठीक हो गया, हैं, जहन्नम से आजाद, जहन्नम से आजाद। पनाह, ठीक है। हम ये भी पढ़ सकते हैं। और ये जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़मतहु अतूबु इलैह, सुभान ज़म्बी व अतूबु इलैह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। भी। और औलिया किराम का मैं जिनके पहले जिक्र कर दिया है कि जहां तक हो सके कुरान पाक ये है क्या, ठीक, ये अल्लाह ताला का नबी पाक से समझे हम गुलाम होना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। और अगर आप दिल से पढ़ेंगे ना, सुभान अल्लाह, सुभान, आपको क्या सुकून बात- आएगा। क्या बात है। अगर आप मुश्किल में पढ़ेंगे हाँ, तो आपको सुकून होगा। ठीक, इसमें अल्लाह ताला ने खास ये बात रखी है कलाम इलाही में कि ये अगर आप अगर किसी गैर मुस्लिम के सामने भी पढ़ते हैं ना, तो उसका भी दिल अल्लाह ताला मोम कर देता है। वाह 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 वाह, ऐसे ही है। ठीक, ये कुरान पाक के हवाले से एक छोटी सी बात अर्ज कर रहा हूँ, हाँ जी, बड़े गौर से आपकी तवज्जो चाहिए इरशाद फरमाए, इरशाद। कि अयूब खान जो सदर पाकिस्तान थे साबका, ठीक, उनके दौर में मिस्र का सदर होता था, उनका नाम था, वो मेरे जेल से निकल गया, वो अभी आ जाता है। ये मोहतरम वो गए थे मुल्क रूस में, कोई बात करनी थी तमाम मुल्कों ने इकट्ठे होकर, अच्छा, इसमें मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम भी सारे थे। ठीक, तो वहाँ जो मिस्र के सदर साहब, उन्होंने फरमाया ये रूस के सदर को कि जब अल्लाह में जिंदगी रखे नेक्स्ट आऊंगा ना तो मैं आपके लिए एक तोहफा लेके आऊंगा, ठीक है, आपके लिए एक तोहफा लेके आऊंगा। ठीक है। तो फिर अगले साल भी ये कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, तो आप गए तो अपने साथ तोहफा क्या लेके गए? हजरत कारी अब्दुल बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह को साथ क्या लेके गए। बात है, क्या बात है, सुभान फखरुल कुर्रा सुभान अल्लाह, है जी, क्या बात। आप लेके गए। जब वहाँ गए तो जो गुफ्तगू होनी थी वो हो रही थी। जब कुछ वक्फा हुआ, उनका नाम था सदर अब्दुल जमाल नासर, मिस्र के सदर साहब थे, जेल में आ गया।
تو انہوں نے کہا روس کے صدر سے بھئی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو ایک تحفہ لا کے دوں گا، تو وہ تحفہ میں لایا ہوں. اب چونکہ کہنے لگے اب چونکہ وقفہ ہے تو اس میں آپ کو ہم جو تحفہ لے کے وہ آپ کو دیتے ہیں. انہوں نے کہا دکھائیں کیا تحفہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ صاحب تلاوت فرمائے. ٹھیک ہے. یہ قرآن کا اعجاز زبردست قسم کا، واہ معجزہ زبردست. کیا بات کیا انہوں نے تلاوت فرمائی. بات. جناب حضرت قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تلاوت فرمائی. ٹھیک. تو تمام جتنے بھی تھے، خاص طور پہ جتنے کفار وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک. وہ سب کو عربی کی سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے ان پر ایسا رعب دبدبہ پیدا ہوا کہ وہ سارے رو رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. سارے رو رہے ہیں، سب کی آنکھیں باندھ ایسے بیٹھے ہیں اور سب زاروکدار رو رہے ہیں. ٹھیک. اور جب انہوں نے قائد صاحب نے صدق اللہ العظیم کہہ کے اپنے تلاوت کا اختتام کیا تو پھر انہوں نے روس کا جو صدر تھا اس نے ایسے ڈائس کو کھٹکا کیا تو پھر دیکھا تو سارے رو رہے ہیں. اچھا. تو اس نے پوچھا روس کے صدر نے کہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے قائد صاحب نے کیا پڑھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے سمجھ تو نہیں آئی لیکن ہمارا سارا جسم وہ لرز رہا تھا، اس میں جہاد کی آیات تھی. اللہ جہاد کی آیات تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کا معجزہ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ایک صحابی رسول علیہ السلام تھے، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے ان کی جناب جی فرمائیں. کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے ہاں پیغام آیا حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاں کہ جا کے میرے آقا علیہ السلام میرے محبوب کو جا کے کہو کہ وہ اس کو صحابی رسول کو کہو کہ آپ قرآن سناؤ، آپ کا قرآن جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے، آپ کو سنو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب وہ کہا گیا، ان کو بتایا گیا، تو پھر وہ نام سن کر وہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی تو لوگوں نے کہا آپ بے ہوش کیوں ہے؟ کہا جی میں تو یہ چاہتا ہوں، یہ خوش قسمت ہوں کہ میرا نام ہے وہ اللہ نے پکارا ہے. سبحان اللہ. کہ میرا نام جو ہے اللہ نے پکار لیا ہے، تو میں اس لیے وجد میں آ گیا، اس لیے میں بے ہوش ہو گیا کہ میرا نام جس کی اللہ نے پکارا ہوتا. اللہ نے ایک تو ہوتا نا کہ زبان، اللہ زبان سے پاک ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ نے اپنی زبان سے کہا، نہیں، اللہ نے پکارا، اللہ نے بلایا. حاطف سے آواز ہی غائب سے ہوتی ہے نا. ایسے ہی ہے. کیا بات ہے. آپ کی قرآن اجازت سے اگر آپ اجازت دیں جی تو بعد میں، تاکہ اللہ سب کے نصیبوں میں یہ بات کرے. ہاں جی ہم صحابی رسول تو سبحان اللہ بڑی کمال کی بات ہے نا، ہم تو ان کے قدموں کی خاک برابر بھی صحیح ہے نہیں. جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس پہ کبھی مہربان ہوتا تو اس کو پھر اپنی مہربانی دکھاتا بھی ہے. میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، ٹھیک. اس وقت ہم کاشی پور رہتے تھے، ہاں. اور ہمارے وہاں کاشی میں جامع مسجد ہے، وہاں میں کتابیں جا کر پڑھتا تھا اپنے اسکول کا کورس. ٹھیک ہے. چھٹیاں تھیں 2 مہینے کی، تو میں بڑے بھائی صاحب جاتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا جی مجھے کام ہے، میں نے جانا بورڈ کے دفتر. وہ میٹرک میں تھے، میں 8ویں میں تھا. اچھا. تو میں کہا چلو میں اکیلا بیٹھ جاتا ہوں. میں اکیلا بیٹھا، اتفاق دل کیا کہ ابھی پڑھائی تو میں نے شروع کرنی ہے، چلو میں مسجد، بالکل کوئی بندہ نہیں اندر، کوئی آدمی اندر نہیں، ٹھیک. اکیلے بیٹھا ہوں، دروازے بند ہے. مجھے جو شاہ صاحب ہوتے تھے نا مسجد کے متولی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جی یہ مسجد کے 2 دروازے ہیں، گلی کی طرف سڑک کی طرف، دونوں بند کر لیں. اچھا. تو پھر آپ اپنا پڑھیں، کوئی پانی لینے نہ آئے، کوئی نماز کے ٹائم میں پھر نا پانی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہاں اکیلے ہی بیٹھ کے تو قاری عبد الباسط کی طرز پہ میں نے سورہ رحمان پڑھنی شروع کی. سبحان اللہ. سبحان خدا گواہ ہے، یہ بالکل صحیح، میں نے جاگتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. اور میں تلاوت کر رہا تھا. تو مسجد کے 3 دروازے ہیں، ایک بڑا دروازہ صدر دروازہ، ایک ادھر دائیں طرف، ایک ادھر بائیں طرف. جب میں پڑھ رہا ہوں تو میں نے ایک بندہ دیکھا، ایک آدمی دیکھا جس کا کافی صحت اس کی اچھی تھی. ٹھیک ہے. صحت اس آدمی کی اچھی تھی، بڑی ٹھیک ٹھاک، سانولا رنگ تھا، ٹھیک. قد تقریباً 6 ساڑھے 6 فٹ
काफी दराज था और सांवला रंग था, सफेद शलवार भी पहना हुआ था उसने। अच्छा। अभी वो चेहरा मेरे सामने आ रहा है। और रुमाल उसने एक डब्बीदार रुमाल ब्लैक एंड व्हाइट वो अपने कांधे में रखा हुआ था। वाह वाह। तो बड़ा ऐसे करके ना जैसे जवान आदमी चलता है। अंदाजा उसकी उम्र होगी कुछ 60 साल। ठीक। लेकिन वो जैसे हम कहते हैं पंजाबी में बड़ा निगर आदमी, बड़ा जसीम आदमी, वो ऐसे आ रहा है इस तरफ से, यानी कि राइट साइड से। ठीक है। तो मैं बैठा हूँ मस्जिद के अंदर, जहाँ इमाम साहब होते हैं उनसे पीछे जो पहली साफ है उसके अंदर मैं बैठा हूँ। उस आदमी मेरी तरफ देखा तो मैं देख रहा हूँ उसकी तरफ, मैं पढ़ रहा हूँ, एकदम मैं रुक गया। अच्छा। तो दिन में सो रहा हूँ, दरवाजे सारे बंद है, ये बंदा कौन है? वाह। वो एक दरवाजा दूसरा तीसरा तक आया। मैं भाग के बाहर आया, देखूँ ये कहाँ से आ गया, कौन आदमी है? जब मैं बाहर आया आदमी गायब। फिर मैंने ऊपर आवाज दी सीढ़ियों के ऊपर, शाह साहब के घर में बच्चे उनके किसी को, मैं क्या आपके घर कोई आदमी है? नहीं। मैं क्या अभी मैंने देखा है। तो वो हो सकता है अल्लाह पाक ने हर सूरत के साथ एक जिन भी रखा हुआ है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये मेरी जिंदगी एक वाकया था जो मैंने रिलीज कर दिया आपके वाह सामने। वाह 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 वाह। तो बड़ा जब अच्छा है। इंसान ज़ौक़ के साथ होता है ना, हाँ ठीक है। तो फिर हम अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अक्सर लोग मसाजिद में ये जो खास आते हैं बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहे होते हैं, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज़ रखती है। वाह 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 वाह। क्या जब तहे दिल से बोलते हैं तो फिर अल्लाह दूर नहीं है। अल्लाह फरमाता मैं तो शारा का करीब हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान वो करीब है। लेकिन अल्लाह फरमाता है अपने नेक अमल से मुझे, अल्लाह फरमाता है मुझे कर्ज़ई करो अपने नेक अमल से। अल्लाह। अल्लाह खूब फरमाता है, अल्लाह फरमाता मुझे कर्ज़ई करो, अल्लाह को कर्ज़ई करो। अल्लाह फरमाता इसमें दो बातें आती है ना, अपने नेक अमल से। इसमें दो बातें आती हैं। फरमाइए दूसरी बात। दूसरी बात ये है जी कि अल्लाह के साथ जो कारोबार करता है वो क्या करता है कि हाँ अपनी जेब से निकाल के अल्लाह की मस्जिदों में डालता है। अल्लाह फरमाया गया ना, अकल सलाम फरमाया, जो 10 रुपए अल्लाह की मस्जिद में डालता है, अल्लाह के घर को देता है, अल्लाह उसको 10 दुनिया 17 आखिरत, यानी कि 10 दुनिया में देता है और 70 आखिरत में देता है। 1 रुपए के बदले में 10 दुनिया 70 आखिरत। लेकिन जो 10 देता है तो उसको 100 मिलता है दुनिया में, हाँ दुनिया में, और 70 आखिरत में मिलता है। क्या बात है जी। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 10 को तो वो कितना बनता होगा? 70,000 बनता है फिर। लेकिन अल्लाह और फरमाता है हाँ मैं उसको इससे ज्यादा भी दे सकता हूँ। वाह क्या बात वो है। कुल इख्तियार कुल मुख्तार है ना, हाँ इससे यही ज्यादा भी चीज दे है सकता हूँ। ना, यही चीज है ना, अल्लाह के साथ कारोबार करना चाहिए ना। इसी पे छोटी सी एक बात आ रही है आपकी इजाजत जी से। जी इरशाद। अभी बजमी रहमतुल्लाह अलैह हम्म, तशरीफ फरमा थे और आपके मुर्शिद पाक हजूर हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ फरमा थे। ठीक। तो ये अपने घर में थे हम्म हजरत हबीब वजी रहमतुल्लाह अलैह। हम्म, तो अचानक हजरत हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। अच्छा तो हमने कहा बंद हो गया। हबीब कोई है, खाने के लिए कुछ है? हम्म आपने कहा हाँ रोटी है, नमक है, पानी है, ले आओ। हम्म ले आए। हम्म, जब वो ले आए ठीक। तो अभी हम्म, खाने में एक आधा मिनट जरा वक्फा था थोड़ा सा, ठीक। तो दरवाजे में दस्तक हो गई। हम्म आपने वही खाना उठाया, पानी उठाया, नमक उठाया, बाहर फकीर को दे दिया। अच्छा। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे अभी ये क्या किया, ये क्या किया? तो आप बस कहते हैं कि हजूर मैंने अल्लाह से सौदा किया है, वाह वाह वाह, आप घबराए नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बाहर जो है वो शायद हो सकता है हम दोनों से ज्यादा तलब हो खाने की, उसको उठा के खाना वो सारा दे दिया। ठीक है। रोटी थी, नमक था, पानी था, वो दे दिया। क्या बात, क्या सुभान बात, अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अभी वो कह रहे थे तो बाहर दरवाजे में फिर दस्तक हुई। अच्छा। बाहर गए तो एक आदमी आया, हम्म, तो उसने रोटियां उठाई हुई थी। आपने गिनती की 10 रोटियां। अच्छा। क्या सालन बड़ा अच्छा हर चीज। तो आपने ला के लीजिए मुझसे वाह जी, वाह, वाह। फरमाए। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात तो है। बात यह है तवक्कुल की। हाँ और बड़ा खूब माशाल्लाह किसी ने पंजाबी में ये 2 लाइनें लिखी हैं हम्म, कि तकवा जिन्हां दा रब ते रिज़्क होना हमेश
پلے نہیں واہ، بندے واہ، رزق واہ۔ پنچھی تے درویش. واہ واہ، وہ ہمارے نا خان صاحب ہیں، جہان زیب خان صاحب، جی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور وہ نا ہمیں جو ہے نا بلال بھائی کی طرح جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نا سنا دیں، سارا پیار زمانے دا اندے پیار توار دیں. سبحان اللہ. اور انہوں نے ایک نا بات انہوں نے نا لکھی ہے فیس بک پہ اپلوڈ کی ہے انہوں نے، اور کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ کھا لیا تو گندگی، کھا لیا تو گندگی، اور کسی کو کھلا دیا تو بندگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھا دیا تو فضلہ بن کے گندگی. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضرورت اللہ. تو آپ کے پاس کچھ گوشت آیا تھا، تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام آیا، فرمایا، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نا گوشت آیا، نے فرمایا یہ نا تقسیم کر دو. سبحان اللہ. تقسیم کیا تو آقا علیہ السلام نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا عائشہ وہ جو گوشت تھا وہ کدھر ہے؟ کہا سرکار وہ نا میں نے سارا جو ہے نا تقسیم کر دیا، لیکن یہ تھوڑا سا گوشت بچ گیا، یہ بچ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مومنوں کی ماں، بات یہ ہے کہ جو آپ نے بانٹ دیا نا وہ ہمیشہ کے لیے بچ گیا ہے، یہ جو بچا ہے یہ بچا نہیں ہے، یہ ضائع ہو گیا ہے. ہائے اللہ. ہائے ہائے ہائے، کیا بات، بتائیے. اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ہاں جو اللہ کے مقربین میں لوگ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک. وہ کھاتے ایسے ہیں جتنا کم کھانا کھائیں گے سانس چلتی رہے گی. بے شک ایسے ہی ہے. ہمیشہ انسان زیادہ کھانے سے مرتا ہے، کم کھانے سے کبھی نہیں مرتا. نہیں مرتا، ایسے ہی ایسے ہی. تو کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ جینے کے لیے کھاتے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ایسے. کیا بس بات، اتنا سا فرق ہے. کیا بات. حضور دادا گنج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ کو پانا ہے تو اللہ بھوک ہاں اور مسافت میں ملتا ہے. ٹھیک. اگر یزید یا فرعون یا نمرود اگر یہ بھوکے ہوتے نا تو کبھی دعوے نہ کرتے یہ سارے راج خان مستیاں نے. تو بھوک میں پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے تمام بھلائی کے کاموں میں بہترین کام جو دیکھا ہے وہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. واہ کیا بات ہے. وہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو پسندیدہ کھانا کھلائے گا، سبحان اللہ. کسی کی پسند کے کھانا، اللہ اس کو قیامت والے دن سبز لباس پہنائے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہی چیز ہے. آج وہی چیز آ جاتی ہے اولیاء اللہ کی شان میں، جیسے ابھی آپ نے بتایا اولیاء اللہ جو ہے نا وہ دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، غریبوں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں. وہ جیسا کہ وہ ایک واقعہ ملتا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے قبلہ، وہ ایک اللہ کے جو ہے نا ولی تھے، وہ نا اکثر نہ قرضہ اٹھا کے نا لوگوں کو نا کھانا کھلاتے تھے. سبحان اللہ. قرضہ اٹھایا لوگوں کو کھانا کھلا دیا، قرضہ اٹھایا لوگوں کو کھانا کھلا دیا. ٹائم دے دیا کہ بھی تو نے نا اس دن آ کے قرضہ لے لینا ہے، اس دن آ کے قرضہ. وہ اس دن ایسا ہوا کہ بندے آئے گئے، آئے رہے، آتے رہے آتے رہے آتے رہے، صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا وہ قرضہ جو ہے نا نہیں، یعنی کہ کوئی پیسے نہیں آئے تو ان کو نہ بٹھائی رکھا آپ نے، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، آپ کو دے دیتے ہیں آپ کو دے دیتے ہیں. شام کا وقت ہو گیا ہے کہ نا بچہ آیا، ویسے ان کو قرضہ نہیں دیا، بچہ آیا، وہ نا کچھ چیز اس نے لگائی ہوئی تھی، بچہ تھا یتیم. جی. تو وہ قرضہ لگا، وہ نا کیا کیا اس نے نا، وہ سامان تھا کچھ، یعنی کہ چیزیں تھی، کیا کیا آپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ ساری ان میں بانٹ دو. بانٹ دی. وہ بچہ دل میں خوش ہوا کہ پہلے تو مجھے محنت کرنی پڑتی تھی، صبح سے لے کے شام تک جا کے میں بیچتا تھا، لیکن اب کیا ہے، اب تو یہ ہے کہ میرا 1 منٹ میں بک گیا، سبحان 1 منٹ میں چلا گیا.
अब वो बच्चा बैठा रहा, तो बेटा बैठ जाओ, आपको भी पैसे देते हैं, बेटा बैठ जाओ, आपको पैसे देते हैं। वो बच्चा बैठ गया, थोड़ी देर बाद बच्चा उठ गया, सरकार पैसे दे, मैंने जाना घर में। फिर मैं बेटा बैठ जाओ, देते हैं। फिर बैठ गया, थोड़ी देर फिर खड़ा हो गया, पैसे दे, मैंने जाना है। हमने कहा बेटा बैठ जाओ, अभी बंदा आएगा पैसे देगा, ले जाना। सुभान अल्लाह। वो फिर बैठ गया, फिर तीसरी मर्तबा फिर खड़ा हो गया और रोने लग पड़ा। कहता सरकार मैं यतीम हूं, मेरा चूल्हा घर का इन पैसों से चलता है, मुझे पैसे दें, मैंने घर में जाना है, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं जी। मैं पैसे लेके जाऊंगा तो चूल्हा जलेगा, खाना खाएंगे मेरे बहन भाई। तो जब ये कहा तो क्या हुआ, तो फिर ये हुआ, वो रोने लग पड़ा, उसको पैसे ना मिले, रोता रहा, हजारों कतार होता रहा। जब हजारों कतार रोता एक बंदा आया, उसने पैसे दिए, उसने बड़ा बड़ा कुछ दिया एक बुजुर्गों को। उन बुजुर्गों ने क्या किया, वो बच्चों को दिए पैसे, जितने भी कर्जदार बैठे थे सबको दिए पैसे। वो लोग परेशान हैरान हो गए, उन्होंने कहा सरकार एक बात की समझ नहीं आई कि जी वो क्या बात, 2 जनों को करना था, वो समझ नहीं आई, वो बात की समझ नहीं आई, वो क्या बात है। उन्होंने कहा भाई आपके अंदर दर्द नहीं था, वो बुजुर्गों ने कहा, वो सारे बंदों को कहा आपके अंदर दर्द नहीं था, आपके अंदर मांगने के पैसों के लिए दर्द नहीं था। फिर कहा ये बच्चे के अंदर दर्द था, ये बच्चे के अंदर दर्द था, इसने ये रोया, अल्लाह की रहमत को जोश आया, अल्लाह ने बंदा भेज दिया, सबकी हाजतें पूरी हो गई हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है, यही चीज है आज अपने अंदर मैंने दर्द। इसी पे मैंने आपको वो एक शेर सुनाया जी जी, कि जब इंसान के दिल से बात निकलती है ना, हाँ दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, ऐसे है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, क्या पर यानी उड़ने वाले पर नहीं मगर ताकतें परवाह रखती है। वाह 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 वाह, ऐसे ही है जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। सुभान अल्लाह। चूंकि किबला कादरी साहब जो है ना, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं जो है ना अब जो है ना हम बिलाल भाई से एक नात सुनते हैं, और आखिर पे चूंकि मैं आपसे गुफ्तगू यही करता हूँ, चूंकि हमारे भाई भी हैं, एक क्या कहते हैं, रेहान मेरा छोटा भाई है, बड़ी मुबशर है। तो रेहान भाई ठीक है, क्या सुना दूँ, आप वो कमेंट में कह रहे हैं। तो जहांजेब खान साहब की हम जो है फरमाइश वो पूरी करते हैं, तो जितनी भी बिलाल भाई को आएगी हम वो आपको सुनाएंगे इस तरह के। हाँ तो नाजरीन, जाते जाते मैं आपको ये बात करता चलूँ कि आज का हमारा जो मौजू है वो रमज़ान मुबारक में मग़फ़िरत तलब करने का जो है वो तरीका क्या है, और मग़फ़िरत तलब हो सकती है वो हमने सुन तो लिया है, तो कैसे तलब होती है। तौबतन नसूह कैसी है, जैसे कादरी साहब ने बताया, मैं भी आपको बताता हूँ कि तौबतन नसूह जो है वो कैसे होती। नाज़रीन किराम, वो ये है कि हमारे बाबा ही सरकार, मेरे पीर मुर्शिद हजरत से अलामा मौलाना मुनीर अहमद यूसुफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि एक गाय हो ना, गाय के नीचे जो थन होता है दूध वाला, उस थन की जो एक थन को दबाएंगे ना तो उसके अंदर से एक धार निकलती है एक दूध की। उसको अगर हम सुरिंज के जरिए अपने जो है उसको अंदर ऐड कर लें, हाँ सुरिंज के अंदर जो है ऐड कर लें, तो फिर क्या होता है, वो एक सुरिंज भर जाती है, यानी कि वो जो टीका वो भर जाता है। अब फरमाते हैं कि वो जो सुराख है, जिस सुराख से वो दूध की धार निकली है, अगर हम चाहते हैं कि दोबारा वो जो स्टोरेज जिससे दूध बाहर आया है, अगर हम चाहते हैं कि उस स्टोरेज में वापस चला जाए,
فرمایا وہ کبھی زندگی نہیں جا سکتا. وہ ہم سرنج کے ذریعے اس کے اندر ایڈ کریں گے نا، سوراخ کے ذریعے، تو وہ گوشت میں جائے گا. وہ جو سٹوریج جہاں سے دودھ آیا نا وہاں پہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، وہ واپس نہیں جائے گا. اسی لیے انسان اگر جس گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف اسی طرح واپس نہ جائے. اسے کہتے ہیں توبہ نصوح. ناظرین کرام، اس بات سے، اس یقین سے ہمیں اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ملک پاکستان کا حامی ناصر ہو. تو ہم دعا کرتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے اسی کی گل کرنی ہے. چھوٹا سا ٹاپک تھا. چلیں جلدی ذرا بتا دیں. ذرا ہم بلال بھائی سے کچھ سنتے ہیں. بلال بھائی کوئی تھوڑی سی گفتگو فرماتے ہیں، تو جاتے جاتے ذرا جلدی آپ بتائیے کیا